الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثني اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ قال هذا ما حدثنا ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القیامہ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ لأن یلج احدکم بیمینہ فی اہلہ آثم له عند اللہ من ان یؤتی کفارتہ التی افترض اللہ علیہ۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں کتاب الایمان والنذر کی پہلی حدیث پاک جو ہے وہ حدیث نمبر 6371 ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، چونکہ قسم کا چیپٹر چل رہا ہے تو وہ حدیثیں جس میں حضور علیہ السلام نے قسم کھائی ہے وہ حدیثیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا اللہ کی قسم لِأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، اگر تم میں سے کوئی اپنے گھر والوں پر قسم کھا کر اڑا رہے تو آقا فرماتے ہیں کہ آثم لہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ گناہ ہے، اور من ان یؤتی کفارتہ التی افترض اللہ علیہ، اس کو چاہیے کہ اللہ نے جو کفارہ مقرر کیا ہے وہ کفارہ ادا کر کے اس سے آزاد ہو جائے، اس قسم کو توڑ دے۔ ایک حدیث یہ، اور دوسری حدیث پاک اسی سے ملتی جلتی ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ من استلج فی اہلہ بیمین، جو اپنے گھر والوں پر قسم کھا کے اڑا رہے فہو اعظم اسما، تو وہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، لیسا تغنی الکفارہ، اسے چاہیے کہ کفارہ دے کر اس سے آزاد ہو جائے۔ یہ دو حدیث پاک ہے، ایک حدیث میں کہا گیا گناہ ہے اور دوسرے حدیث میں کہا گیا کہ بڑا گناہ ہے۔ کس میں؟ کہ آدمی اپنے گھر والوں کے تعلق سے کوئی قسم کھا لے اور اس قسم پر اڑا رہے تو یہ گناہ ہے۔ جیسے بیوی سے بات نہیں کروں گا یا بیٹا سے بات نہیں کروں گا قسم کھا لیا، بیٹی سے بات نہیں کروں گا قسم کھا لیا، تو گھر والوں پر اس طرح کا قسم جو کوئی کھا لے کہ جو گھر والوں کے ساتھ معاملات میں بات چیت میں جو کہ شرعاً گناہ نہیں ہے، وہ جائز ہے، گھر والے ہیں تو بات چیت گفتگو یہ سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو گھر والوں پر اگر قسم کھائے تو بہتر یہ ہے کہ اس قسم کو توڑے، قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور اگر کوئی ضدی قسم کا آدمی گھر والوں پر قسم کھا کر قسم پر اڑا رہتا ہے، اس قسم کو توڑتا نہیں، کفارہ ادا کرتا نہیں، اس قسم کے خلاف نہیں جاتا، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے گھر والوں کے تعلق سے ایک تو قسم کھانی نہیں چاہیے کہ اس سے بات نہیں کروں گا، اس سے بات نہیں کروں گا، اور اگر کوئی قسم کھا لیا ہے تو اسے چاہیے کہ قسم کو توڑے، اگر قسم کو نہیں توڑے گا تو یہ گناہ کبیرہ کرنے والا کہلائے گا۔ ایک تو یہ دو حدیثیں یہ سنی، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب الایمان والنذر کا دوسرا باب امام بخاری نے یہ بنایا، قول النبی علیہ السلام و ایم اللہ۔ اس پر امام بخاری نے جو ایک حدیث لائی، اس حدیث پاک کو توجہ سے سنیے، انشاءاللہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بہترین معاملہ، اور اسلام کی تاریخ کا، حضور علیہ السلام کی زندگی کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت پیارا معاملہ انشاءاللہ آج اس میں ہم لوگ ذکر کریں گے۔ پہلے حدیث سن لیجئے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثاً وامر علیہم اسامہ ابن زید، آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک لشکر کی ٹکڑی بھیجا، اور اس لشکر کا امیر سپہ سالار آقا کریم علیہ السلام نے حضرت اسامہ ابن زید کو بنایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک لشکری تیار کیا، چھوٹی لشکری تھی وہ، جس کو ٹکڑی بولتے ہیں، اور اس زبان میں، اسلامی زبان میں اس کو سریہ بولتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک لشکر کی ٹکڑی تیار کیا اور اس لشکر کی ٹکڑی کا امیر بنایا اسامہ ابن زید کو۔ اب وہ جو لشکر تھی نا، اس لشکر میں ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے، یعنی بڑے بڑے صحابہ تھے، اور ان بڑے بڑے صحابہ کے بیچ ان صحابہ کا جو امیر بنایا آقا کریم علیہ السلام نے اسامہ ابن زید کو، اور اسامہ ابن زید کی عمر اس وقت صرف 20 سال کی تھی، یعنی 20 سال کا نوجوان، اور ان کے ماتحت لڑنے والے ابو بکر صدیق جیسے صحابی، حضرت عمر جیسے صحابی۔ تو لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، جو صحابہ تھے نا، صحابہ کو بھی لگا کہ بڑے بڑے صحابہ اور عمر کے بارے میں، تجربے کے معاملے میں، ایکسپیرینس کے معاملے میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ صحابہ سمجھے جو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر حضور کو اسلام قبول کیے، جو حضور علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے صحابہ، تو وہ صحابہ کرام کو تعجب بھی ہو رہا تھا کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ ایک نوجوان شخص کو عمر دراز لوگوں کا امیر بنایا جا رہا ہے۔ تو فتعن بعض الناس، تو بعض لوگوں نے نکتہ چینی کی، بعض لوگوں نے نکتہ چینی کی۔ نکتہ چینی مطلب بعض لوگوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ یہ ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دراصل ہمارے نبی علیہ السلام جو نا، صحابہ کے بیچ ایسے رہے حضور علیہ السلام کہ صحابہ کو اگر کوئی بات کھٹکتی تھی تو وہ بلا جھجک حضور سے عرض کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے رہنے کا جو انداز تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ بالکل روب جمع کر کے، دبدبہ جمع کر کے ہیں کہ کسی کو کوئی بات کرنی بھی ہو تو کر نہیں پا رہا، یہ انداز حضور کا نہیں تھا۔ حضور کا انداز تھا کہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آ کر کے پوچھ سکتا ہے، گھل مل کے رہنے کا انداز تھا۔ تو اب وہ صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی تھی کہ بڑے صحابہ کے بیچ ایک چھوٹے صحابی کو، اور جن کی عمر بھی کم ہے، ان کو کیسے امیر بنایا جا رہا ہے۔ بعض صحابہ نے نکتہ چینی کی۔ جب انہوں نے نکتہ چینی کی نا، تو فقام رسول اللہ، حضور علیہ السلام صحابہ کے بیچ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمایا، فقال ان کنتم تطعنون فی امرتہ، تم لوگ اسامہ ابن زید کی امارت میں، ان کے سپہ سالاری میں نکتہ چینی کرتے ہو، فقد کنتم تطعنون فی امرت ابی ہے، تم لوگ اس سے پہلے ان کے باپ زید بن حارثہ کی امارت اور ان کی سپہ سالاری میں بھی نکتہ چینی کر چکے ہو۔ وَأَيَّمُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، وَإِن كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، اس وقت لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب زید بن حارثہ ہی تھے، ان کے باپ، تم اس وقت بھی نکتہ چینی کیے تھے، اور آج میں نے جب اسامہ ابن زید کو سپہ سالار بنایا تو تم لوگ نکتہ چینی کرتے ہو۔ تمام لوگوں میں میرے نزدیک سب سے محبوب اسامہ ابن زید ہے۔ آقا نے لوگوں کو اس انداز میں سمجھایا۔ دراصل ایک بار یوں بھی ہوا تھا کہ اسامہ ابن زید کے جو والد تھے، حارثہ ابن زید، ان کو کسی لشکر کا امیر بنایا گیا تھا، تو اس وقت بھی تھوڑی نکتہ چینی ہوئی تھی۔ تو آقا نے یاد دلایا کہ تم لوگ ان کے والد کے بھی معاملے میں ایک بار نکتہ چینی کیے تھے، اس وقت ان کے والد مجھے لوگوں میں سب سے پیارے تھے، آج میں اسامہ ابن زید کو بنا رہا ہوں، تم لوگ نکتہ چینی کر رہے ہو، سنو، لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اسامہ ابن زید ہے۔ آقا نے یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب اس پر جو ہم بات کریں گے وہ توجہ سے سنیے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی حیات کی سب سے آخری جنگ کی تیاری تھی۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں آقا نے جو لشکر بھیجے تھے ان میں سب سے آخری تھے، اس کے بعد آقا کا وصال ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ، اور ایک موٹی بات میں عرض کر دیتا ہوں، پھر ڈیٹیل عرض کروں گا۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو، ایک تو آقا کی زندگی کی آخری لشکری، آقا نے اس لشکر کو بھیجا، اس کے دوسرے دن آقا کی طبیعت خراب ہو گئی اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی۔ تو یہ لشکری کیا ہوتی تھی، مدینہ پاک سے جیسے جانا ہے تو یہ مدینے سے نکلتے تھے اور مدینے سے کچھ دیر باہر جا کر کے، شہر سے باہر نکل کے پھر پڑاؤ ڈالتے تھے۔ پڑاؤ اس لیے ڈالتے تھے کہ اگر کوئی پیچھے چھوٹ گیا ہے یا کسی کو آنا ہے، وہ بعد میں تیاری کیے ہیں یا ان کی تیاری میں دیری ہو گئی ہے، تو وہ آ جائے۔ ایک دو دن تک بھی رک جاتے تھے کئی بار کہ لوگ جمع ہو جائیں۔ اب یہ صحابہ حضرت اسامہ ابن زید کے ساتھ آقا نے روانہ تو کر دیا، جھنڈا بھی دے دی، روانہ بھی کر دیا۔ اب وہ روانہ کر دینے کے بعد یہ لشکری جو ہے نا، یہ مدینے سے باہر پڑاؤ ڈالے، جیسے پڑاؤ ڈالے اور ادھر آقا کی طبیعت خراب ہو گئی۔
اسامہ ابن زید جو سپہ سالار تھے، ان کی بیوی نے کسی کو بھیج کر کے اپنے شوہر کو خبر دیا، چونکہ انہی کا شوہر امیر تھے، خبر دیا ان کی بیوی نے کہ آپ جلدی نہیں کرنا جانے میں۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ آقا کی طبیعت بہت خراب ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ چلے جاؤ اور یہاں کوئی معاملہ ہو جائے۔ تو وہ صحابہ بھی رک گئے۔ اب دوسرے دن جب وہاں خبر پہنچی کہ آقا کی طبیعت بہت خراب ہے، تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے اس میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ واپس آ گئے۔ جب یہ واپس آ گئے تو وہاں لشکر بھی تھوڑی تتر بتر ہوئی، بڑے صحابہ واپس ہو گئے اور آقا کی طبیعت لگاتار خراب ہی ہوتی چلی گئی۔ تو یہاں تک کہ حال یہ ہوا کہ وہ لشکر پوری واپس آ گئی مدینہ پاک، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد آقا کریم علیہ السلام کا وصال بھی ہو گیا، آقا پردہ بھی کر گئے۔ آقا کے پردہ کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے معاملات نپٹانے کے بعد صدیق اکبر نے پہلا کام یہی کیا تھا کہ وہ لشکر جو آقا نے تیار کی ہے وہ لشکر جانی چاہیے۔ میرے آقا نے جس کو جھنڈا دے دیا تھا وہ لشکر واپس نہیں ہونا۔ آقا کی طبیعت خراب ہو گئی، واپس ہو گئی تھی، لیکن اب سب معاملہ ہو گیا، آقا کا وصال ہو گیا، آقا کفن دفن کا سارا معاملہ ہو گیا۔ اب وہ لشکر جس کو سرکار نے تیار کی تھی اس کو جانا ہی جانا ہے۔ یہ سارا ایک میٹر ہوا تھا۔ پھر صدیق اکبر نے بھیجا بھی تھا، وہ لشکر گئی بھی تھی اور لڑ کے آئی بھی تھی۔ اتنی کامیاب لشکر تھی وہ کہ اس جنگ میں مسلمانوں کا کوئی ایک بھی شہید نہیں ہوا تھا، زبردست کامیابی ملی تھی۔ یہ تو ایک موٹی سی بات میں نے عرض کر دیا، اس میں تفصیلات بہت ایمان افروز ہیں، سننے قابل ہیں، ایمان کو تازگی بخشنے والے، آپ اس کے ڈیٹیل سنیے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آقا کی سب سے آخری لشکری اور ابو بکر صدیق کی پہلی لشکری کیسے کیا ہوا، سنیے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین کی وفات ظاہری کے بعد، حضور کے ظاہری وصال کے بعد جو بغاوت پھوٹ پڑی تھی، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد مسلمانوں میں بغاوت بھی پھوٹی تھی، بہت سارے قبیلے اسلام کے خلاف باتیں کرنے لگے تھے مسلمان ہونے کے بعد بھی، یعنی لوگوں کو لگا تھا، یہ اصل میں مکہ والوں کو لگا تھا، اس وقت کے علاقے کے جو کمزور مسلمان تھے نا، ان کو لگا تھا یہ کہ جب تک محمد ہے تب تک اسلام ہے، یہ چلے جائیں گے تو کون اسلام کو بچائے گا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایسی شخصیات تیار کر رکھی تھی کہ حضور کے بعد اسلام کو زبردست سنبھالا انہوں نے۔ تو جو لوگ کمزور تھے نا اسلام میں، ان کو لگا کہ آپ یہ تھوڑی رہیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، جو لایا وہی ختم ہو گئے۔ تو یہ بہت سارے معاملات اس وقت پڑے، اور صدیق اکبر اسے بخوبی سمجھ رہے تھے کہ لوگوں میں حالات خراب ہیں، لوگ اسلام سے پھرنے کی باتیں کر رہے ہیں، صدیق اکبر ان باتوں کو جان رہے تھے۔ اب سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ الگ الگ قسم کے پیدا ہونے والے فتنوں کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کی جائے، یا اسلام و عیسائیت کے درمیان جو اختلافات اور یہودی فتنہ انگیزیوں کے سبب پیدا ہونے والے خطرات اور اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے جو حضرت سیدنا اسامہ ابن زید کی لشکر میں تیار کیا تھا اسے دوبارہ بھیج دیا جائے۔ یہ ساری باتوں پہ غور ہوا، کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے واقعی یہ ایک نہایت ہی نازک وقت تھا کہ ہر طرف سروں پر خطرات منڈلا رہے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بہت غور و خوض کے بعد لشکر اسامہ ابن زید کی روانگی کا حکم جاری فرمایا۔ صدیق اکبر نے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو صدیق اکبر نے پہلے تو غور کیا کہ کیا کیا جائے نہیں کیا جائے، اس کے بعد فائنلی یہ کیا کہ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ وہ لشکری جو آقا نے تیار کی تھی اس کو روانہ کیا جائے۔ یہ اسلامی سلطنت کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر کا پہلا جنگی حکم تھا۔ اچھا، ابنا جو بلقا کے قریب شرع کے علاقہ اور ملک شام میں واقع ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے ابنا، اس میں وہاں کے رہنے والے لوگوں کی جانب حضرت سیدنا اسامہ ابن زید کی قیادت میں یہ لشکر تیار کیا گیا۔ کہاں بھیجا گیا تھا یہ لشکر؟ ابنا، جگہ کا نام ابنا تھا جہاں یہ لشکر کو جانی تھی۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کا یہ سب سے آخری سریہ تھا۔ 26 صفر سنیچر کے روز، تاریخ بھی دیکھیں، صفر کے مہینے، محرم کے مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے نا، اس مہینے کی 26 تاریخ سنیچر کے دن آقا کریم علیہ السلام نے رومیوں کے مقابلہ کے لیے، رومی لوگوں کے مقابلہ کے لیے جنگ کی تیاری کا حکم فرمایا۔ رومی اس وقت ملک شام پر قبضہ کیے ہوئے تھے،
حضرت سیدنا اسامہ ابن زید کو حکم دیا کہ کل یعنی 27 صفر بروز اتوار اس مہم پر روانہ ہو جائیں۔ 26 کو حکم دیا اور فرمایا کہ کل اتوار کو 27 صفر کو تم لوگ نکل جانا۔ اب 27 صفر کو نکلنے کا حکم ہوا۔ 30 صفر کی 30 تاریخ بدھ کے دن آقا کریم کی بیماری کی شروعات ہوئی۔ 30 صفر کو بدھ کے دن آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ یہ جو 30 صفر اور بدھ کا دن تھا، اسی وجہ سے کچھ علاقوں میں لوگ سفر کے مہینے کی جو آخری بدھ ہوتی ہے نا، اس کو بڑا لوگ مناتے ہیں۔ جبل پور میں بھی بہت مناتے ہیں، یعنی وہ سارا دکان بند کر کے لوگ نکل جاتے ہیں یہاں وہاں اور سمجھتے ہیں کہ آج کا منحوس دن ہے، یہ کام دھندا سارا بند رہتا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی جہالت بھری باتوں سے بچتی رہنی چاہیے۔ بہت جگہ ایسا ہے، اللہ کا شکر ہے منڈلا میں نہیں ہے۔ تو 30 صفر یعنی 27 کو فوج نکلی اور 30 صفر کو آقا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کو درد سر اور بخار ہوا، سر کا درد، آقا کریم علیہ السلام کو سر کا درد اور بخار کی بیماری لگی۔ جمعرات 1 ربیع الاول، سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ، جمعرات کا دن تھا، ربیع الاول کی 1 تاریخ تھی۔ آقا کریم نے اپنے دست اقدس کے لیے ان کے لیے جھنڈا تیار کیا۔ یہ سفر انہیں فوج نکل چکی تھی، مدینے کے باہر رکی ہوئی تھی۔ آقا نے اپنے ہاتھ سے اس فوج کے لیے، اسامہ ابن زید کی فوج کے لیے ایک جھنڈا تیار فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ آقا نے اپنے ہاتھ سے جھنڈا تیار کیا۔ جھنڈے کا جو اسلام سے تعلق ہے نا، بہت پرانا ہے۔ ہر جنگ میں جھنڈا ہوتا تھا، یعنی کوئی ایسا جنگ نہیں ہوتی تھی جس میں جھنڈے نہیں ہوتے تھے۔ ایک جھنڈا تو ہوتا ہی تھا۔ وہ جھنڈا جب تک کھڑا ہے سمجھو کہ آپ کی فوج کھڑی ہے، جھنڈا گرا مطلب فوج تکلیف میں ہے۔ یہ ایک جنگ کے اصول تھے۔ تو آقا نے روانہ فرمایا۔ اچھا، اس فوج میں مہاجرین میں جو صحابہ تھے نا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، ابو عبیدہ ابن جراح، سعد بن ابی وقاص، سعید ابن زید، یعنی یہ وہ صحابہ تھے جو چوٹی کے صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں اس فوج میں، اور اس کے امیر ہیں اسامہ ابن زید، 20 سال کے نوجوان۔ انصار میں سے حضرت قتادہ بن نعمان، حضرت سیدنا سلمہ بن اسلم بن حریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار میں تھے۔ یعنی انصار اور مہاجر دونوں طرح کے صحابہ اس میں تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، لشکر اسامہ کی روانگی کا بندوبست کرو۔ آقا نے حکم دیا کہ اسامہ کی لشکر کی روانگی کا بندوبست کیا جائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے خود انہیں رخصت فرمایا۔ اسامہ ابن زید نے مقام جرف میں پڑاؤ ڈالا تاکہ لشکر وہاں اکٹھا ہو سکے۔ جرف یہ غابہ سے پیچھے ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ کے پیچھے ہے۔ صحابہ کرام نے جب رسول اللہ کی بیماری کے بڑھنے کے بارے میں سنا، جب وہاں رکے تھے وہاں سے حضور کی طبیعت خرابی کا سنا، تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، عبیدہ ابن جراح اور دیگر چند صحابہ وہاں سے واپس مدینہ آ گئے کہ آقا کی طبیعت خراب ہے۔ ربیع الاول پیر کے دن حضرت سیدنا اسامہ ابن زید مہم پر روانگی کی تیاری فرما رہے تھے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، 12 ربیع الاول پیر کے دن اسامہ ابن زید تیاری کر رہے تھے کہ اب آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی وصال کی خبر پہنچ گئی۔ مکمل تیاری تھی کہ اب جانا ہے، اور اتنے میں آقا کے پردہ فرمانے کی خبر اسامہ ابن زید کو پہنچی۔ اس پر حضرت اسامہ نے اپنے پورے لشکر سمیت مدینہ پاک واپس آ گئے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اب یہ سارا معاملہ ہوا، آقا کے وصال ہوا، وصال کے بعد کے سارے اپنے واقعات ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، تو خلافت کے معاملے میں پہلا حکم حضرت ابو بکر صدیق نے اسامہ کی لشکر کی روانگی کا دیا، کیونکہ نبی کریم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اس کا بڑا اہتمام کیا تھا۔ یعنی حضور نے اس لشکر کا، اسامہ ابن زید کی لشکر کا بڑا اہتمام کیا تھا، اپنے ہاتھ سے جھنڈا بنانا، لشکر تیار کرنا، پھر لوگوں نے نکتہ چینی کی تو آقا کریم علیہ السلام کا ان کو ڈانٹنا، یعنی کل ملا کے آقا نے خوب تیاری کیا تھا اس لشکر کی۔ اس لیے صدیق اکبر نے اس کو روکا نہیں، اور خلافت سنبھالنے کے بعد پہلا حکم جاری کیا کہ اس لشکر کو روانہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا اسامہ ابن زید ربیع الثانی کو، یعنی ربیع الاول کا مہینہ حضور کا وصال ہوا، 12 تاریخ کو وصال ہوا۔ 12 تاریخ کو وصال ہو کر کے باقی جو اس کے تقریباً 18 دن تھے، 18 دن، وہ 18 دن تو معاملات ہوتے رہے، خلیفہ بننا، دیگر معاملات وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ربیع الاول کے بعد جو مہینہ آتا ہے ربیع الثانی کا، اس کی 1 تاریخ کو، ربیع الثانی کی 1 تاریخ کو جرف کے مقام سے اپنے لشکر کو لے کر حضرت اسامہ روانہ ہوئے۔
یعنی 18 دن لیٹ ہوئے حضور کے وصال کے بعد۔ حضرت اسامہ کے لشکر میں 3000 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 3000 لوگ تھے، جن میں سے 700 قریشی اور 1000 گھوڑے بھی تھے، یعنی 700 قریشی لوگ بھی تھے۔ قریشی مطلب اس دور کے مضبوط پہلوان قسم کے لوگ ہوتے تھے، 700 یہ لوگ تھے، اور 1000 گھوڑے بھی تھے اس لشکر میں۔ لشکر ابنا یا آبل کے مقام پر پہنچا اور مشرکین سے، وہاں کے لوگوں سے زبردست جنگ کی اور ان کے سرداروں کو موت کے گھاٹ اتارا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا، ان کے مال و اسباب کو غنیمت بنایا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس مہم میں مسلمانوں کا کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کمال یہ تھا 3000 میں سے ایک بھی مسلمان شہید نہیں ہوئے، سارا لشکر صحیح سلامت بہت سارا مال غنیمت لے کر کے واپس مدینہ منورہ آ گیا۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پہلا معاملہ، پہلی جنگ اور کامیاب جنگ ہوئی الحمدللہ۔ اس جنگ کے وقت حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جوان تھے اور 18 سے 20 سال کی آپ کی عمر تھی۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے مرض الموت میں، سنیے اس کی تفصیلات، آقا نے اپنی اس بیماری میں جس میں انتقال ہوا ارشاد فرمایا، لشکر اسامہ کو مہم پر بھیجو۔ لہٰذا لشکر اسامہ چل پڑا حتیٰ کہ جرف کے مقام پر پہنچا۔ حضرت سیدنا اسامہ ابن زید کی زوجہ محترمہ، ان کی بیوی فاطمہ بنت قیس نے حضرت اسامہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ جانے میں جلدی نہ کریں کیونکہ آقا کریم کی طبیعت ناساز ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ کا لشکر جرف کے مقام پر ہی ٹھہرا رہا اور وہاں سے آگے کی طرف نہ بڑھا، یہاں تک کہ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول کریم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ تب حضرت اسامہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں پوری لشکر لے کر آئے اور عرض کی کہ رسول اللہ نے مجھے روانہ فرمایا تھا، جبکہ میں یہ حالت غیر ملاحظہ کر رہا ہوں، یعنی آقا کی طبیعت خراب ہے، آقا کے وصال کی باتیں ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں عرب کفر اختیار نہ کر لیں۔ اسامہ ابن زید کی ہمت دیکھیے، حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ آقا کا وصال ہو گیا ہے اور ماحول خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے، بہت سارے مسلمان قبیلے جو ایمان کے کمزور ہیں واپس کفر کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں، اور آقا نے مجھے اس مہم کے لیے بھیج ہی چکے تھے، کیا کروں میں؟ حضرت ابوبکر صدیق سے بات ہو رہی، اگر انہوں نے کفر اختیار کیا تو میں سب سے پہلے ان سے لڑنے والا ہوں۔ ہمت دیکھیے، یعنی حضور کے وصال کے بعد صحابہ کی ہمت نہیں ٹوٹی، کہنے لگے اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانے کی بات کیا تو اس سے پہلے لڑنے والا میں رہوں گا، اگر عرب کافر نہ بنے تو ان کا راستہ چھوڑ دوں گا، میرے ساتھ جلیل القدر صحابہ اور نیک لوگ ہیں۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کو بٹھایا ابوبکر صدیق نے اور خطبہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، ابوبکر صدیق کا جذبہ دیکھیے، کہتے خدا کی قسم پرندوں کا مجھے نوچ لینا میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں رسول خدا کے فرمان کی تعمیل میں کسی کام کا آغاز کروں، یعنی معاملہ کچھ بھی ہو، میں کتنی تکلیف میں ہوں، میرے نبی نے اس لشکر کو بھیجا تھا تو یہ لشکر تو جائے گی، بھلے مجھے پرندے نوچ کر کھا لیں لیکن اس لشکر کو روکنے کا کام نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ جب اسلامی جنگ ہوتی تھی تو کیسے ہوتی تھی دیکھیے، ابوبکر صدیق نے لشکر اسامہ کی روانگی کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو تقریر ہوئی تھی وہ تقریر سنیے، کن کی تقریر؟ صدیق اکبر کی تقریر۔ غور کیجئے، ایک ایک جملے سے برکت لیجئے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس لشکر کو بھیجا تھا تو ایک تقریر کیا تھا سمجھانے کے لیے۔ کیا تقریر کیا تھا سنیے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے مجاہدین اسلام، تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو، پہلی بات، اور دور دراز مقام کی طرف جا رہے ہو، اس موقع پر میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں۔ کتنی نصیحتیں؟ 10 نصیحتیں کرتا ہوں، اور غور سے سنو اور انہیں یاد رکھو اور ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ صدیق اکبر نے کہا 10 نصیحتیں، غور سے سنو اور ان نصیحتوں پر عمل کرنا۔ پہلی نصیحت یہ، خیانت نہیں کرنا، جنگ کے دوران بھی جنگ کے بعد بھی کبھی کسی کے مال میں خیانت نہیں کرنا۔ نمبر 2، وعدہ خلافی نہیں کرنا، وعدہ جو ہو وہ پورا کرنا۔ نمبر 3، چوری نہیں کرنا، اور نمبر 4، مقتولوں کے اعضاء نہ کاٹنا۔ مقتول مطلب جنگ میں جو مارے جاتے ہیں
بھلے وہ کفار و مشرکین کے لوگ مارے جائیں، لیکن ابو بکر صدیق کا حکم یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنا۔ اسلام میں حکم یہ ہے کہ جنگ میں جو ہے نا، اگر کسی کو ایک بار جیسے دوران جنگ اگر تلوار چلی تو اس میں تو جو کٹا، لیکن ایک بار جو مر گیا، مر جانے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی، اسلام اس کا سخت منع کرتا ہے۔ دوران جنگ لڑتے لڑتے جہاں چوٹ لگ گئی، ہاتھ کٹ گیا، گردن کٹ گئی، اس کا میٹر نہیں ہے، لیکن ایک بار جو مر گیا، چاہے وہ مشرکین کی فوج ہو، کوئی بھی ہو، مر گیا، جان نکل گئی بدن سے، تو اب اس بدن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، ان کے ہاتھ پیر یا ناک کان کاٹنا، اسلام اس کے سخت خلاف ہے۔ یعنی اسلام باڈی جو انسان ہے نا، انسان کی باڈی کا احترام کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کر کے جو یہ پی ایم ہوتا ہے نا، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اسی موت سے بچائے کہ اس موت میں جو باڈی کے ساتھ، مردے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے نا، وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا کہ جو لوگ مارے جائیں ان کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنا، اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ جنگ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، اسلامی جہاد کو لوگ بدنام کرتے ہیں نا، سنیے اسلام کا جہاد کیسا ہوتا ہے۔ یعنی صدیق اکبر نے کہا بوڑھے لوگوں کو نہیں مارنا اور عورتوں کو بھی نہیں قتل کرنا، کھجور کے درخت نہ کاٹنا، نصیحتیں دیکھیے، فرمایا کھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ جلانا، کوئی بھی پھلدار درخت نہ کاٹنا۔ جتنے پھلدار درخت ہیں جن کے پھل انسان کھاتے ہیں، جنگ کے دوران بھلے تم اس علاقے میں قبضہ کر لو، لیکن اس علاقے کے پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا۔ بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کو کھانے کے سوا ذبح نہ کرنا، یعنی اگر کھانے کی ضرورت ہو تو بھی ان حلال جانوروں کو ذبح کرنا، بلا وجہ کہ تمہارے دشمن کے جانور ہے تو تم کاٹ کاٹ کے پھینک دو، نہیں، جانوروں کا بھی احترام کریں۔ اور فرماتے ہیں تمہارا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوگا جو اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کیے، گرجوں اور عبادت خانوں میں بیٹھے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، انہیں اپنے حال میں چھوڑ دینا، ان سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا۔ یہ بھی اسلام ہے۔ دیکھیں، یعنی ہم فوج کو کہا کہ تمہاری فوج جب جائے گی کوئی گرجا گھر میں، کوئی پادری اپنی عبادت خانے میں، یعنی جو بھی مذہب کے لوگ اپنی مذہبی عبادت خانے میں عبادت کر رہے ہوں، بھلے وہ جن کی عبادت کر رہے ہوں، خبردار ان سے کوئی تعرض نہیں کرنا، ان سے لڑنا بھڑنا نہیں، ان کو اپنی عبادت میں لگے رہنے دینا۔ یعنی اسلام دوسروں کی عبادت خانوں پر حملے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام لڑتا اسی سے ہے جو خود لڑنے کے لیے آتا ہے۔ اسلام اس سے نہیں لڑتا کہ جو اور بوڑھے بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھے ہیں، جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، پیڑ پودوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، عبادت خانوں پر بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ واقعی میں مذہب کا مسئلہ یہی ہے، مذہب بطور مذہب، کوئی مذہب اس معاملے میں کہ وہ مذہب ہے، دوسرے کی مذہبی چیزوں کے چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر کوئی مذہب ہے اور مذہبی لوگ مذہبی معاملات کو لے کر کسی مذہب کی مذہبی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا، تو واقعی میں وہ بندہ خود اپنے مذہب پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ مذہب کی شان ہے یہ، اگر دھرم ہے، مذہب ہے تو، اور نہیں تو پھر ویسے ہوائی باتیں ہیں تو پھر کچھ بھی کرتے رہتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال یہ کہ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر رہے ہو ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، اور تمہیں ایسے لوگوں کے پاس جانے کا موقع ملے گا جو تمہارے لیے برتنوں میں ڈال کر طرح طرح کے کھانے پیش کریں گے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا۔ غور کیجئے، یعنی زہر بھی ہو تو معاملہ کٹ جائے، یہ بسم اللہ میں وہ تاثیر ہے۔ آدمی کا ایمان مضبوط ہو نا، تو فرمایا صدیق اکبر نے کہ الگ الگ کھانا ملیں گے، بغیر بسم اللہ پڑھے نہیں کھانا۔ اور فرمایا تم ایسے لوگوں سے ملو گے جنہوں نے سر کا درمیانی حصہ تو منڈوا دیا ہے، نشانی بتایا، اس دور میں ہوا ہوگا ایسا کہ جنہوں نے سر کا بیچ کا حصہ منڈا دیا ہے لیکن چاروں طرف کی بڑی بڑی لٹکنیں چھوڑ دی ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا انہیں ملے نا تو تلوار سے قتل کر دینا۔ شاید یہ نشانی اس دور میں رہی ہوگی دشمنوں کی کہ وہ بیچ کے بال کاٹ لیے تھے اور آس پاس کے بال لٹکا دیے تھے۔ صدیق اکبر فرماتے اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا، یہ ایک بڑا پیغام ہے۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ اپنی حفاظت جو ہے نا خدا کے نام سے کرنا، اللہ تمہیں شکست اور بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ دعا دیا، یہ آخر میں ایک دعا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خصوصاً امیر لشکر حضرت اسامہ ابن زید کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اسامہ تم لشکر کے امیر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں جو معاملہ انجام دینے کی ہدایت فرما تھی وہ پوری توجہ اور محنت سے سر انجام دینا، جنگ کا آغاز قضاء سے کرنا، اس کے بعد عابل کا قصد کرنا، ہر صورت میں نبی کے احکام بجا لانا، اس میں قطعاً کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سمجھایا کس نے؟ ابو بکر صدیق نے اسامہ ابن زید کے لشکر کو۔ یہ سارے جو باتیں کیا بتاتا ہے؟ اسلام کی جہاد کی خوبصورتی ہے۔ آج اسلام کی جہاد کو لوگ بدنام کرتے ہیں نا، آپ کے ملنے جلنے والوں کو بتائیں کہ اسلام کی ایسی جہاد ہے، عورتوں کو نہیں مارنا ہے، پھلدار درختوں کو نہیں مارنا ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، اور عبادت خانوں کو جہاں عبادت ہوتی ہے اس جگہ کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، جو لوگ عبادت خانوں میں عبادت کرتے ہیں اس کے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ اس طرح کی جہاد الحمدللہ ایک خوبصورت انداز میں اسلام کرتا ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ اسلامی جہاد کی وجہ سے بھلے ڈر کے ہی اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ مرنے کے بعد سمجھے گا کہ مسلمانوں نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، مرنے کے بعد سمجھیں گے جب جنت میں جائیں گے تو۔ جنہوں نے اس جہاد سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے نا، جب وہ دیکھیں گے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ تو جہنم میں جل رہے ہیں، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ جنت کے مزے لے رہے ہیں، تب وہ اس وقت اور شکر کا سجدہ کریں گے، خدا کا شکر ہے کہ یہ مسلمان آئے تھے تو ہم اسلام قبول کیے، ورنہ آج ہم بھی جہنم میں رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو کہ آقا کے سب سے پیارے صحابی نا، ان کا ایک قول دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر ابو بکر صدیق رسول اللہ کے خلیفہ نہ بنتے تو اس زمین پر کبھی اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ غور کیجئے، شیعہ لوگ ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں، ناس ہو ان بے وقوفوں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق اتنے بڑے خلیفہ تھے اور معاملات کو اتنے بہتر طریقے سے سنبھالا حضور کے وفات فرمانے کے بعد۔ حضور کے وصال کے بعد ماحول اتنا بگڑا تھا کہ اچھے خاصے مسلمان بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے، لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ اس وقت اسلام کو الحمدللہ بہتر طریقے سے ابو بکر صدیق نے سنبھالا، اور اتنے بہتر طریقے سے سنبھالا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس وقت لوگوں کے بیچ پکار کے کہا، خدا کی قسم اگر صدیق اکبر خلیفہ نہیں بنتے تو زمین سے اللہ کی عبادت ختم ہو جاتی۔ کیا مطلب؟ سب کافر ہو جاتے، کوئی بچتے ہی نہیں۔ عبادت ختم ہونے کا کیا مطلب؟ کہ سب کے سب کافر ہو جاتے، لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ نا اس کو صرف ایک بار کہہ کے چپ نہیں ہوئے، جوش میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بار بار یہ دہرا رہے تھے، لوگوں سن لو، اگر صدیق اکبر خلیفہ نہیں بنتے تو زمین سے عبادت ختم ہو جاتی۔ بار بار چلا کے دہرا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا اے ابو ہریرہ بس کرو، کسی نے کہا بس کریے، اب یہ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب دانائے غیوب نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے حضرت اسامہ ابن زید کو 700 مجاہدین کے ساتھ شام کی جانب روانہ فرمایا۔ ابھی وہ مدینے کے قرب و جوار میں تھے کہ نبی کے وصال کی خبر آ گئی، اور مدینے کے آس پاس کے قبیلے مرتد ہونے لگے، کافر ہونے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے آس پاس جمع ہو کر عرض کرنے لگے، آپ لشکر اسامہ کو ہرگز روانہ نہ فرمائیں۔ نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کہہ رہے تھے صدیق اکبر کو آپ اس لشکر کو نہ بھیجیں کیونکہ عرب قبائل مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق نے فرمایا، اگر مجھے علم ہو کہ درندے مجھے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے تب بھی میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا لشکر نہیں روکوں گا۔ یہ لشکر تو جائے گی کہ آقا نے تیار کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اسامہ ابن زید کو روانہ کر دیا، تو وہ جہاں بھی جاتے انہیں دیکھ کر مرتد ہونے والے یا اسلام سے پھرنے والے کا ارادہ رکھنے والے قبیلے کہتے کہ اگر ان کے پاس طاقت نہ ہوتی تو کبھی یہ اپنا مرکز یا مدینہ چھوڑ کر نہیں نکلتے، ضرور ان کا بڑا لشکر ان کے مرکز بھی ہوگا، لہٰذا اس لشکر کو رومیوں کے پاس جانے دیا جائے، اگر یہ ان پر غالب آ گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اللہ کی مدد سے لشکر اسلام لشکر روم پر غالب رہا اور صحیح سالم اور مال غنیمت سمیت لوٹا، جسے دیکھ کر کئی مرتد قبیلے راہ راست پر آ کر اسلام پر مضبوط ہو گئے۔ سمجھے آپ نے آخری کے جملے؟ یعنی جب یہ لشکر جا رہی تھی تو آس پاس کے جو قبیلے کے گاؤں والے لوگ تھے جو اسلام سے پھرنے کا، واپس کافر ہونے کا ارادہ رکھ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کے وصال کے صرف 18 دن بعد
مسلمانوں کی کوئی کمزوری نہیں ہے، صرف 18 دن کے بعد 700 مجاہدین کا لشکر لے کر یہ کہیں حملہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا حضور کے وصال سے، یہ ان کی طاقت مضبوطی ہے، اور 700 لشکر جا رہے ہیں۔ تو جو اسلام سے پھرنے والے تھے نا، انہوں نے کہا کیا نہیں، ان کے پاس لشکر جب یہ 700 باہر جا رہے ہیں، وہ بھی اپنا راجدھانی چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر، تو مطلب یہ کہ مدینے میں تو اور ان کے پاس لشکر ہوگی، تو دیکھتے ہیں، ان لوگوں نے کیا بولا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ لشکر جا کر جہاں حملہ کرنے جا رہے ہیں وہاں سے اگر جیت کر آتے ہیں تو ہم لوگ واپس اسلام میں بنے رہیں گے۔ اور اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ لشکر ایسی فتح حاصل کی کہ ایک مسلمان بھی شہید ہوئے بنا لشکر فتح کر کے واپس تشریف لائے۔ تو جتنے آس پاس کے قبیلے تھے جو پھر رہے تھے اسلام سے، واپس اسلام میں مضبوط ہو گئے۔ اس لیے بھی مضبوط ہو گئے کہ معاملہ تھا کہ اگر پھرو گے تو یہ جب اتنا دور جا کر فتح کر کے آ سکتے ہیں تو آس پاس اسلام سے پھرو گے تو جان بچنے والی نہیں ہے۔ ڈر تھا جو بھی تھا، لیکن اسلام میں واپس الحمدللہ مضبوطی سے قائم رہے۔ حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے امارت میں، جن کی سپہ سالاری میں یہ لشکر تھی، بہت پیارے صحابی ہیں، جو زمانہ طفولیت یعنی بچپنے سے لے کر جوانی تک حضور کے ساتھ ساتھ رہے۔ جی ہاں، اور آپ کی خصوصی محبتیں، حضور علیہ السلام کی خصوصی محبتیں اور شفقتیں اسامہ کو ملتی رہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اگلے سال تک جب سرکار عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے۔ جب حضور صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے تھے نا، صلح حدیبیہ کا واقعہ میں کئی بار بتایا ہوں اس کو، کہ جب آقا مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو کئی سال کے بعد حضور نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام تقریباً 1700 صحابہ کو لے کر کے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو عمرہ ہوا نہیں تھا، واپس آ گئے تھے۔ مکہ کے لوگوں سے ایک صلح ہوا تھا کہ اس سال آپ لوگ چلے جاؤ، دوسرے سال آنا۔ تو وہ جو صلح حدیبیہ کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے نا، حضور کی اونٹنی پر حضرت اسامہ ابن زید سوار تھے، یعنی حضور کے قریبی تھے یہ بچپن سے ہی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اسامہ بچپن ہی سے دلیر اور جرأت مند تھے۔ جنگ احد کے زمانے میں، جب جنگ احد ہوئی تھی، جنگ احد کے زمانے میں وہ بچے تھے، اسامہ ابن زید بچپنا تھا، ابھی لڑنے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ اب غور کیجئے نا، جب حضور بھیج رہے تھے آخر عمر میں تو اس وقت یہ 20 سال کے تھے، تو جنگ احد تو شروعاتی جنگ ہے، بچپنا تھا ان کا، چھوٹے تھے، لیکن یہ جہاد میں، جنگ میں شامل ہونے کا جوش بھرا ہوا تھا۔ تھے چھوٹے، لیکن جو فوج تیار ہو رہی تھی نا، لائن لگی تھی، یہ بھی جا کے کھڑے ہو گئے، یعنی ایسے مسلمان تھے وہ لوگ، لڑنا ہے، یعنی شہادت کا شوق تھا ان کو۔ چھوٹے سے ہیں، زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن فوج تیار ہو رہی ہے تو بیچ میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام، اچھا ان کے علاوہ بھی بہت لوگ ہوتے تھے ایسے، تو آقا پھر چیک کرتے تھے کہ کون چھوٹا آ گیا ہے بیچ میں، تو پھر جو چھوٹے ہو گئے نا تو آقا پھر ان کو واپس کرتے تھے۔ وہ اسلامی لشکر جب مدینے سے باہر نکلا تو آپ جذبہ جہاد سے مغلوب ہو کر اس لشکر میں شامل ہو گئے، مگر آپ کو بہت چھوٹا ہونے کے سبب آقا نے الگ کر دیا۔ البتہ جنگ حنین میں خوب بہادری اور شجاعت سے لڑے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل تھی کہ سرکار علیہ السلام آپ پر خصوصی شفقت فرماتے تھے، آقا بڑے مہربان تھے ان کے اوپر۔ آقا کریم علیہ السلام نے اسامہ ابن زید کو جب لشکر کا امیر مقرر فرمایا، اس وقت ان کی عمر کتنے سال تھی؟ 20 سال تھی۔ اس وقت کئی اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن آپ کو لشکر کا امیر مقرر کرنے میں بہت سی حکمتیں تھیں، یعنی بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ اس میں کیا حکمتیں تھیں۔ پہلی تو یہ کہ نوجوانوں میں خود اعتمادی اور ذمہ داری کا جذبہ پیدا ہو، نوجوانوں کو آگے کرنا چاہیے، اس سے پیغام یہ ملتا ہے۔ ہر وقت صرف تجربہ ہی نہیں چلتا، جوش بھی چلتا ہے، جذبہ بھی چلتا ہے، نوجوانوں کو آگے کرنی چاہیے کام میں، یعنی نوجوانوں میں ایک اعتمادی جذبہ پیدا ہو اور ان میں یہ احساس بھی کروٹ لے کہ وہ فوج کے بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور ان کے والد حضرت زید بن حارثہ رومیوں کے ہاتھوں جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک میٹر یہ بھی تھا کہ جن لوگوں سے لڑنے کے لیے حضرت اسامہ ابن زید کو حضور بھیج رہے تھے، ان لوگوں نے اسامہ ابن زید کے والد کو شہید کر دیا تھا، تو آقا نے انہی کو اس لیے بنایا کہ یہ بدلہ لینے کا جذبہ بھی ان میں رہے گا کہ میرے باپ کے قاتل نہیں ہیں۔ اور جذبہ جب بدلہ کا جب جذبہ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے صرف لڑ رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے بدلہ لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو جو بدلہ لینے کی لڑائی ہوتی ہے نا، اس میں تو جوش کا الحمدللہ اپنا ایک رہتا ہے۔ تو آقا نے ان کو بنایا اس لیے کہ یہ اپنے باپ کے جو قاتل ہیں ان کے ساتھ بدلہ لینے کے ایک جوش کے ساتھ لڑیں، اس لیے بھی آپ نے ان کو حضرت اسامہ کو الحمدللہ ایک امارت عطا فرمائی۔
ان کی بہادری اور شجاعت سے متاثر ہو کر ان کے دوسرے ہم عمر نوجوان بھی اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں اور جنگ میں اپنے جوہر دکھائیں۔ جنگ بے پناہ محنت اور مشقت کا کام ہے۔ جنگ میں جہاں جنگی چالوں کی اہمیت ہے وہیں اس کے لیے عزم جواں کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کو امیر اس لیے مقرر کیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر نوجوان اپنے اندر اس مشقت کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نکلے نا، حضرت اسامہ ابن زید نے ملک شام کا عزم کیا، اور مئی کا مہینہ اور سخت گرمی کا موسم تھا۔ آپ نے تو وہ اسلامی مہینہ سنا ہی، انگریزی مہینہ اس وقت مئی کا تھا۔ مئی جون کا مہینہ شروع سے ہی گرمی کا مہینہ ہے، گرمی اور سخت گرمی کا تھا۔ تپتے صحراؤں اور جنگلوں سے گزرتا ہوا یہ لشکر 20 دن میں اس مقام پر پہنچے جہاں لڑنا تھا۔ کتنے دن میں پہنچے؟ 20 دن میں۔ یہ وہی مقام تھا جہاں جنگ موتا ہوئی تھی اور اسامہ ابن زید کے والد زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، عبداللہ ابن رواحہ نے یہی جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید نے اسی جگہ پر پڑاؤ کیا اور فوج کو مختلف دستوں میں تقسیم کر کے عابل اور قضاء کے قبائل پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حملے نہایت کامیاب رہے اور بے شمار کافر رومیوں کو مسلمانوں نے قتل کیا اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حملوں میں بہترین جنگی مہارت کا ثبوت دیا اور بہت آسانی سے شہدائے موتا کا انتقام لینے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے سنا کہ ایک بھی مسلمان اس میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بتائے ہوئے باتوں کی روشنی میں ملک شام کی فوجوں کے ساتھ جہاد کیا اور انہیں شیر ببر کی طرح چیر کر رکھ دیا، اور بے شمار مال غنیمت لے کر اپنے فاتح لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا۔ جب یہ لشکر واپس مدینے کی طرف آ رہی تھی نا، تو ابوبکر صدیق کو خبر لگی کہ وہ لشکر فتح حاصل کر کے آ رہی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاص لوگوں کو لے کر مدینے سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا کہ یہ لشکر فتح حاصل کر کے آ رہی ہے۔ اور مدینہ منورہ میں 40 دن بعد ان کی واپسی ہوئی۔ جی ہاں، 40 دن تک وہ گئے، جانا آنا لڑنا، یہ 40 دن کا عرصہ تھا۔ مسلمان اس عظیم الشان فتح سے بہت خوش اور رومی و دیگر مرتد قبائل سخت پریشان اور مرعوب ہو گئے۔ یعنی اس کا بہت اثر ہوا، اس معاملے کا اتنا اثر ہوا کہ اسلام جو ایک ڈگمگانے کی صورت میں آیا تھا واپس مضبوطی میں آئی، اور اللہ کریم آج تک اسلام کو مضبوطی عطا فرما رہا ہے الحمدللہ۔ یہ اسامہ ابن زید ہیں، اللہ کرم فرمائے۔ اچھا، اسامہ ابن زید کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا، اسامہ حضور علیہ السلام کی خادمہ تھی ام ایمن، نے کئی بار ان کا نام سنیں گے، ام ایمن یہ حضور کی خادمہ ہے۔ ام ایمن کے بیٹے تھے یہ، یعنی حضور کی نوکرانی کی، حضور کی خادمہ کے بیٹے تھے۔ حضور کے گھر میں آپ نے سنا نا کہ اکثر حضور کے پاس رہتے تھے۔ حضور کے پاس اکثر رہنے کی وجہ یہ تھی، ہوتا نا کہ گھر میں جو کام والی ہوتی ہے ان کے بچے جو ہوتے ہیں تو وہ کام والی کے ساتھ وہ بچے بھی آ جاتے ہیں، تو گھر والوں سے ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ تو حضور کی جو نوکرانی اور خادمہ تھی ام ایمن، ان کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید۔ اب ظاہر سی بات ہے بچپن سے حضور کے پاس رہے تو الحمدللہ اس کی برکتیں ان کو حاصل ہوئی۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت اسامہ ابن زید کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔